السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں ہم آیت نمبر 10 کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا اور وہ من جو اوتیا دیا گیا کتابہ کتاب اپنی، وراء پیچھے، ظہری پیٹھ اپنی کے، فسوف پس ان قریب، یدعو پکارے گا وہ، ثبورا موت کو، ویصلی اور داخل ہوگا سعیرا آگ میں۔ انہ تحقیق وہ، کانا تھا، فی اہلہ اپنے اہل و عیال میں، مسرورا خوش و خرم۔ ترجمہ: اور رہا وہ جس سے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ عن قریب موت مانگے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کا دایاں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توق میں باندھ دیا جائے گا اور بایاں ہاتھ پس پشت کر دیا جائے گا اور اس میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس حال کو دیکھ کر وہ جان لے گا کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہے، تو اس وقت وہ موت کی دعا مانگے گا اور یا صبورا یعنی ہائے موت کہے گا، تاکہ موت کے ذریعے عذاب سے چھٹکارا پائے، لیکن اسے موت نہ آئے گی اور اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والوں کا حال۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والوں کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی۔ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا اور میرا سب زور جاتا رہا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اسے پکڑو اور پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو، پھر اسے زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ اور کفار جہنم میں بھی موت کی دعا مانگیں گے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے اور فرمایا جائے گا کہ آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے، اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذابات کی شدتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، الہی آمین۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 13 کہ ہرگز نہ یحور واپس جائے گا۔ ترجمہ: بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، بے شک اس نے سمجھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کا یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر اپنے گھر میں خواہشوں، شہوتوں، تکبر اور غرور میں خوش تھا۔ اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹے گا اور وہ مرنے کے بعد اٹھایا نہ جائے گا۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ خالی کافر کا حال ہے یا ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے؟ اور اس نے گمان کیا تھا کہ در حقیقت ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ضرور اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹے گا اور مرنے کے بعد اسے اٹھایا جائے گا، اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ بے شک اس کا رب تعالیٰ اس کے کفر اور تمام گناہوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا کوئی عمل اللہ جل شانہ سے پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا وہ بہرحال اللہ کی طرف لوٹے گا اور وہ اپنے اعمال کی جزا ضرور پائے گا۔ آخرت سے غفلت اور بے فکری انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو کر اپنی آخرت سے غافل ہے اور بے فکر دنیا میں مگن ہے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش
نہیں کر رہا اور وہ آخرت میں بہت نقصان اٹھائے گا، اور ایسا شخص دنیا میں بھی نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل لونڈی بن کر آتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا کے مال سے بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر کرنے سے بچائے، اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ترجمہ: تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کرتے، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے۔ فلا اقسم بالشفق، تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوں۔ شفق سے یہاں کیا مراد ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک شفق سے مراد وہ اجالا ہے جو مغرب کی جانب سرخی ختم ہونے کے بعد شمال اور جنوب کی طرف نمودار ہوتا ہے، اور اس اجالے کے غائب ہونے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہیں کثیر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اکابرین تبع تابعین کا قول ہے، اور بعض علماء شفق سے وہی سرخی مراد لیتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد افق میں نمودار ہوتی ہے۔ رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کرتے، یعنی رات کی قسم اور ان چیزوں کی قسم جنہیں رات جمع کر دیتی ہے۔ ان چیزوں سے مراد تو جانور ہیں جو کہ دن میں منتشر ہوتے ہیں اور رات میں اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کی طرف چلے آتے ہیں، یا ان سے مراد وہ اعمال ہیں جو رات میں کیے جاتے ہیں، جیسے تہجد کی نماز کہ یہ رات میں ادا کی جاتی ہے، یا ان سے مراد تاریکی اور ستارے ہیں کہ یہ رات میں جمع ہوتے ہیں، اور چاند کی جانب اس کا نور پورا ہو جائے، یعنی چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے اور اس کا نور کامل ہو جائے۔ چاند کا نور ایام بیض یعنی قمری مہینوں کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں کامل ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 19۔ لَتَرْكَبُنَّ، البتہ ضرور چڑھو گے تم، طبق درجہ عن طبق، ایک درجے کے۔ فما، پس کیا ہوا، لہم انہیں، لا یؤمنون کے نہیں ایمان لاتے۔ ترجمہ: ضرور تم منزل بہ منزل چڑھو گے تو کیا ہوا، ایمان نہیں لاتے۔ ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے، یہ اس سے اوپر آیات میں مذکور قسموں کا جواب ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں عام انسانوں سے خطاب ہے، اور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اے لوگو، تمہیں ایک حال کے بعد دوسرا حال پیش آئے گا۔ ان احوال کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پہلے موت کی سختیوں اور ہولناکیوں میں مبتلا ہونا، پھر مرنے کے بعد اٹھنا اور پھر حساب کی جگہ میں پیش ہونا مراد ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے حالات میں مختلف درجے ہیں کہ ایک وقت میں وہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اور پھر اس کا دودھ چھوٹتا ہے اور پھر اس کے لڑکپن کا زمانہ آتا ہے اور پھر وہ جوان ہوتا ہے اور پھر اس کی جوانی ڈھلتی ہے اور وہ پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف چڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا
ایسا کیا کہ آپ معراج کی رات ایک آسمان پر تشریف لے گئے، پھر دوسرے آسمان پر اسی درجہ بدرجہ اور مرتبہ بمرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی منازل میں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بیان فرمایا گیا ہے، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ کفار کی سرکشی اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، آپ کو مشرکین پر فتح اور کامیابی حاصل ہوگی اور آپ کا انجام بہت بہتر ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اس سے پہلی آیات میں جن چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر کسی عقل مند انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو اب کفار کے پاس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں کیا عذر باقی رہ گیا ہے، اور وہ دلائل ظاہر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال نہ کریں جس کی وجہ سے آخرت میں ہم ہلاکت میں پڑ جائیں اور ہمیں جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے۔ اپنے اعمال کو ہم درست کریں۔ آج یہاں پہ یہ ذکر ہوا کہ بہت سارے لوگ اپنی دنیا میں اپنے اہل و عیال میں مگن ہیں اور انہیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اور پھر یہاں پہ شفق کی، چاند کی قسم کھائی گئی، اور یہ تمام تر قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان ایک حال سے دوسرے حال میں جاتا ہے، اور یہ کفار کو قسمیں کھا کر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین لے کے آئیں، ایمان لے کر آئیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے رب تعالیٰ پر ایمان لے کے اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کوششیں کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو بھی پڑھا اس پہ عمل کی توفیق دیں، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔